اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں دو عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ دو عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے. دو کام اس کے اندر ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیتے ہیں؟ شاکرین اور صابرین، شکر کرنے والے، صبر کرنے والے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے راضی ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. اور ان کا انعام کیا ہے؟ صابرین اور شاکرین کا انعام کیا ہے کہ میدان محشر میں ابھی ترازو نہیں آئے گا نیکیاں بدیاں تلنے والا. 500 سال پہلے ترازو آنے سے 500 سال پہلے اعلان ہوگا، این الصابرون این الشاکرون این الفقراء این المساکین. اور بھی کہاں ہے صبر کرنے والے، کہاں ہے شکر کرنے والے، کہاں ہے فقراء، کہاں ہے مساکین. بغیر حساب و کتاب کے ترازو آنے سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. وہ جماعت جا رہی ہوگی، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا، کلمے والا، ایمان والا. تو فرشتے کہیں گے بھائی ابھی تو ترازو بھی نہیں آیا اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. تمہاری صفت کیا؟ صابرین ہے، شاکرین ہے. ہاں مبارک ہو، تمہارا ہی حق بنتا ہے. تو دو عادتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے صابرین میں اور شاکرین میں شمار فرمائیں گے. جس میں وہ دو عادتیں نہ ہوں گی نہ وہ صبر کرنے والوں میں نہ وہ شکر کرنے والوں میں ہوگا. جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، پہلی عادت. جو دوسرے کو دین میں بہتر دیکھے اور اس کی پیروی کرے. اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں. کیڑی بات؟ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر جو ہے اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اس سے کم درجے میں غریب ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اپنے سے اوپر مت دیکھو، یعنی امیر آدمی ہو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ناشکری کرو گے، اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے. آج ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم اوپر ہی دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے، جس وجہ سے رزق کمانے کے لیے، امیر بننے کے لیے، ضروریات پورا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دوڑ لگاتے ہیں. پھر چاہے حرام آ جائے چاہے حلال آ جائے، بس پیسہ آنا چاہیے.